کہ مہاراج کھیڑ تلوار دی ہے، جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی۔ تو صاحب یہ مردوں کا کام ہے، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، تقریریں کرنا۔ احتجاج تو کیا ناموس رسالت کے پروانوں نے، احتجاج کیا ختم نبوت کے دیوانوں نے، احتجاج کیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والوں نے 77 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج دو لانگ مارچ چل رہے ہیں، سندھ میں پی ٹی آئی کا اور سندھ سے اسلام آباد کی طرف پیپل پارٹی کا۔ دونوں ہی حکومت میں، ایک کے پاس وفاقی حکومت ہے، دوسرے کے پاس صوبائی حکومت ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ وقت بھی آنا تھا کہ حکومتوں کے خلاف ہی لانگ مارچ کر رہی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس مہنگائی کے مارے ہوئے عوام نکلتے سڑکوں پہ، عوام میدان میں آتے، عوام آواز بلند کرتے۔ اچھا، یہ لیڈر اس لیے آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کے خلاف آ رہے ہیں اسلام آباد دھرنا دینے کے لیے، تاکہ اس حکومت سے جان چھڑائیں۔ اور وہ سندھ میں پی ٹی آئی والے اس لیے دھرنا دے رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں کہ وہ پیپل پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ سندھ کی حالت بھی بہت بری ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، روزانہ واقعات لوٹ مار کے ہو رہے ہیں۔ کل تاجروں نے احتجاج کیا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں سیکورٹی نہیں دیں گے تو ہم ٹیکس دینا بند کر دیں گے۔ ظاہر ہے جب تک آپ اپنے عوام کو سیکورٹی نہیں دیں گے، جان مال کا تحفظ، چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کریں گے، ٹیکس کس بات کا لیتے ہیں آپ ان سے؟ اور بے شرمی کی حد یہ ہے کہ وہ صاحب اپنے سندھ کو سنبھالنے کی بجائے انہیں ملک کی فکر پڑی ہے، اسلام آباد کی فکر پڑی ہے۔ 2 دن ہوئے سڑکوں پہ آئے، 2-4 تقریریں کرنی پڑیں، تو اب ایسے تقریر فرما رہے ہیں جیسے چیخیں نکل رہی ہیں، آواز نہیں نکل رہی، چیخ نکل رہی ہے۔ تو مجھے سن کے وہ یاد آ رہا تھا، 70 میں کوئی ترانہ پڑھا تھا کسی نے انڈیا کے خلاف کہ مہاراج کھیڑ تلوار دی ہے، جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی۔ تو صاحب یہ مردوں کا کام ہے، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، تقریریں کرنا، میدان میں نکلنا، کئی روز فاقوں کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ تو سارے سرکاری وسائل ہیں، سرکاری گاڑیاں ہیں، ہر جگہ آگے استقبال ہو رہا ہے، سارے افسران لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس بات کا کیسا دھرنا اور کیسا جلوس ہے؟ اگر اس پہ تو تھوڑا سا کبھی آپ ہی غور کر لیں تو شاید شرم سے آپ واپس ہو جائیں، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں۔ آپ آئیں، ایک دوسرے کے خلاف آپ دھرنا دیں، اچھا ہے۔ آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں جمہوریت کا ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں، جو تھوڑی بہت ہے نام نہاد۔ میں تو پہلے بھی اس کو جمہوریت نہیں مانتا، یہ مذاق ہے قوم کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ دھرنا دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور ہیں دونوں ہی حکومتوں میں۔ وہ اپنی حکومت سنبھالیں، آپ اپنی حکومت سنبھالیں۔ اچھا، بلاول کہتا ہے کہ میں مہنگائی کے خلاف دھرنا دے رہا ہوں، شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں، اور خان صاحب نے کل سے اعلان کر دیا 10 روپے پٹرول سستا اور 5 روپے پر یونٹ بجلی سستی، اور کچھ نوجوان جو گریجویٹ ہیں ان کے لیے کوئی وظائف کا اعلان کر دیا، اور آج انہوں نے بلا سود قرضوں کا اعلان کر دیا۔ تو اپوزیشن خوش ہونے کی بجائے، شاباش دینے کی بجائے، ویلکم کرنے کی بجائے کہ چلیں کچھ عوام کو ریلیف ملا، اپوزیشن کی چیخیں نکل رہی ہیں، اپوزیشن چیخیں مار رہی ہیں۔ میں کل رات سے سن کے ہنس رہا ہوں کہ یار یہ تو کئی دنوں سے مطالبہ کر رہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں جی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ خان نے پتہ کھیل دیا، خان نے اس لیے یہ کر دیا کہ وہ جانے والا ہے، ہم آنے والے ہیں، ہمارے سر مصیبت پڑ جائے گی، اتنی مہنگائی تو ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اس پہ تفصیل میں لمبی میں نہیں جاتا، اتنے کہتا ہوں کوئی شرم کو حیا بھی ہوتی ہے انسان کو، کسی جگہ تو کھڑے ہو جاؤ یار، کوئی تو موقف اپناؤ نا اپنا۔ مہنگائی کے خلاف ہو تو مہنگائی میں اگر کوئی کمی آئی ہے تو ویلکم کرو، اگر ابھی نہیں آئی تو آواز بلند کرو۔ اب تم نے پلٹا مار لیا ایک دم کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، خان نے کیسے کم کر دی؟
نجم سیٹھی بھی چیخیں مار رہا تھا رات، حامد میر بھی مار رہا تھا، اور اپوزیشن لیڈر بھی سارے، یعنی یہ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس سے عوام کا کیا بھلا ہوگا؟ بلاول صاحب، آپ جو کروڑوں روپیہ سرکار کے خزانے کا اس لانگ مارچ پہ خرچ کر رہے ہیں، اور جائیں گے 8-10 دن سیر سر کر کے، اور مجھے لگتا ہے کہ کل شاید آپ بولنے کے قابل بھی نہ رہیں ایک آدھے دن بعد، جو آپ کی صورتحال ہے، جو ناز و نعیم میں پلے ہیں، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پلے ہیں، وہ احتجاج کرنے کیا جانے؟ احتجاج تو کیا ناموس رسالت کے پروانوں نے، احتجاج کیا ختم نبوت کے دیوانوں نے، احتجاج کیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والوں نے 77 میں۔ اپنے نانا ابو کے مزار پہ جا کے آواز دے کے پوچھیں، آپ کہتے ہیں زندہ ہیں، ان سے پوچھیں بھٹو زندہ صاحب، زندہ بھٹو صاحب، ذرا بتائیں کہ 77 والا احتجاج کیسے ہوا تھا، تو ان کی قبر سے بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد قومی اپنے ختم نبوت کے جلوس نکلتے تھے، اور قومی اتحاد کے بھی تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی۔ تو بھٹو صاحب جمعہ سے بڑے پریشان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جمعہ ہر دوسرے دن جمعہ آ جاتا ہے۔ پورے ملک میں نکلتے تھے، کوئی ایک جلوس نہیں تھا کہ جو کراچی سے چلے گا اور سرکاری سرپرستی میں آئے گا، سکھر ہوتا ہوا گوٹکی سے پنجاب میں داخل ہوگا۔ وہ ہر شہر میں، ہر قصبے میں، تحصیلوں میں، حتیٰ کہ بعض بڑے دیہاتوں میں بھی اس دن جلوس ہوتا تھا، پورا ملک نکلتا تھا، سڑکیں بند ہوتی تھیں، ریل بند ہوتی تھی، پتہ لگتا تھا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج ان سے سیکھو، یا آپ تو ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ زرداری نے ایسا دھوبی پٹرا مارا ہے نون لیگ کو اور مولانا کو کہ مولانا ابھی تک پریشان ہے، اپنے شہباز شریف اس سے زیادہ پریشان ہے۔ وہ تو سارا دھرنا جو دے رہا ہے بلاول اور زرداری مل کے، وہ تمہارے دھرنے کو تو خراب کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ آپ نے دعوت بھی کی، اس کے گھر چل کے گیا، اسے گھر بلایا بھی، لیکن اپنے دھرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کیسا اتحاد ہے؟ یہ کیسی قوم سے ہمدردی ہے؟ مہنگائی کے خلاف عوام کے لیے نکلے ہو، کم از کم اس مسئلے پہ تو ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے، اکٹھے ایک ہی دھرنا کر لیتے۔ بلاول تو آیا تمہارے 23 مارچ والے دھرنے کا ستیہ ناش کرنے کے لیے۔ اب آپ بیٹھ کے سوچیں کہ زرداری نے ہمارے ساتھ کو ہاتھ کیا ہے یا ہم کو زرداری کے ساتھ، ویسے کر سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ہی رہے ہیں، اندر کھاتے سب کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، اپنی اپنی الگ الگ منت سماجت کر رہے ہیں۔ جس کی ہو جاتی ہے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے تم بھگتو بھائی۔ اب ادھر مل ادھر مل، یہ ایک تاثر بنایا ہوا تھا کہ یہ آج کہ کل حکومت لے گئے، لیکن اب الٹا مذاق بن کے رہ گئے، تماشا بن کے رہ گئے۔ جو اندر سے مخلص نہ ہو اپنی عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، جن کو صرف اپنے مفادات کی فکر ہو، جن کو دولت اور وہ بڑے بڑے کمیشن جو وہ کھاتے تھے حکومت میں رہتے وہ نظر آتے ہوں، اور عوام کی بھوک نظر نہ آتی ہو، بے روزگاری نظر نہ آتی ہو، لا اینڈ آرڈر نظر نہ آتا ہو، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے ہی دھوکہ کرتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے دھوکہ کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ قوم بھی پہچان لیتی ہے۔ خدا کرے یہ میری قوم بھی بیدار ہو جائے، دیکھے ان بہروپیوں کو اور پہچان لے کہ یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ گیدڑ ہیں، یہ مخلص نہیں ہیں عوام کے ساتھ، یہ دھوکے باز ہیں، یہ عوام کے لیے نہیں نکلے ہوئے، یہ اپنے اقتدار کے لیے فریب کر رہے ہیں۔ اللہ اس قوم کو سچے لیڈر عطا فرما دے اور ان بہروپیوں سے اس قوم کی جان چھڑا دے۔